بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگوں میں 27 رجب المرجب کے موقع پہ ایک بیان آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ شب معراج کہا جاتا ہے 27 رجب کی رات کو۔ یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں 27 رجب المرجب کو تشریف لے گئے۔ یہ حکم اللہ کا تھا۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بلایا اور بیت المقدس ہوتے ہوئے اور انبیاءوں کی امامت فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور معراج میں گئے اور وہاں نماز کا تحفہ ملا جو ہم لوگوں کے لیے آج نماز ہے۔ یہ معراج کے موقع پہ اللہ رب العزت نے تحفہ دیا۔ لیکن 27 رجب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی شب بیداری نہیں فرمائی اور نہ کبھی 27 رجب کو روزے رکھے یا روزے رکھنے کے لیے شب بیداری کرنے کے لیے بتایا۔ لوگ بدعتی قسم کی جو ہیں، جن کو دین اسلام سے لینا دینا نہیں، ان کو صرف بگاڑ سے لینا دینا ہے، شریعت مطہرہ سے مطلب نہیں، اپنی طبیعت سے مطلب ہے۔ وہ لوگ ہر بات میں کچھ نہ کچھ لنک لگا کر کے، نیا لگا کر کے اور نئی باتیں خرافات ایجاد کرتے ہیں۔ اب دیکھیے یہاں پہ شب معراج میں تو ایڈ کیا ہی، پھر 15ویں شعبان میں بھی ایڈ کیا کہ اس میں شب برات کا اعلان کیا، شب برات کا معاملہ من سے گڑھا، اور ایک طرف دکھاتے ہیں کہ شب برات کی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں اچانک رات میں اٹھ کر کے جنت البقیع میں چلے گئے، قبرستان میں۔ یہ بدعتی شو کرتے ہیں کہ وہ جنت البقیع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے تو جاگنے کی رات تھی، جبکہ حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت البقیع میں گئے ہیں تو قبرستان جانے کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم بھی دیے ہیں۔ تو جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 15ویں شب میں شعبان کی تاریخ میں وہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گھر کے لوگ نہیں جانتے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی معلومات نہیں تھی، کوئی صحابہ کرام کوئی معلومات نہیں تھی، اور اس 15ویں شب برات جو کہتے ہیں، شعبان 15ویں کے بعد اور بھی 15ویں شعبان آئے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ تو خود شب بیداری فرمائی اور نہ کسی صحابہ کرام کو، نہ اپنے گھر والوں کو شب بیداری کا حکم دیا، نہ اسے 15ویں شب کے بارے میں کچھ فضیلت بتائی، اور نہ کسی صحابہ کرام نے، یہ تابعین نے شب برات کی رات میں جاگنے کا اور قبرستان جانے کا اہتمام کیا۔ یہ کہیں پر سے بھی دلیل نہیں ملتی ہے۔ رافضیوں نے، شیعوں نے یا بد مذہب لامذہبوں نے، لادینیوں نے یہ رجب میں 22 تاریخ کو، جو کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، یعنی کہ ڈے آف ڈیتھ ہے، اس میں وہ لوگوں نے اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے میٹھی چیز کا پروگرام کیا اور نام نہاد کی یہ بدعتی مسلمان جو خود کو TTS کہلاتے ہیں، یعنی تتکال سروس، تتکال سنت سنی جو ہے، یہ تتکال میں ہے۔ TT مطلب تتکال، تتکال سنی ہے، یہ اپنے میں رکھ لیا اور اس کو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام پہ مار دیے
کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یہ فاتحہ خوانی ہے۔ تو جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ 22 رجب سے تو ان کا کوئی لینا دینا نہیں، نہ وفات کا اور نہ پیدائش کا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیعوں سے سخت بیزاری تھی، شیعوں کو وہ درست کرتے تھے۔ شیعوں نے ان کی وفات پہ اپنے گھر میں چھپے در پہ خوشی کا اظہار کیا اور بنایا۔ تو ہم لوگوں کو اپنے دین اسلام پہ چلنے کے لیے نمونے کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا اسوہ لینا چاہیے، چونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی فرما دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونے کے طور پر نہ لے کر کے کہ جماعت بھی جو صوفیوں کی ہی برانچ ہے، ایک نمبر قبر پرست اور ایک نمبر اوہام پرست اور ایک نمبر رہبانیت پرست، جسے تبلیغی جماعت کہتے ہیں۔ تبلیغی جماعت کی کتاب ہمارے پاس ہے فضائل اعمال۔ یہ فضائل اعمال میں لادینیت، بے دینیت بھری پڑی ہے، خرافات، بدعات۔ اس فضائل اعمال میں اتنی خرابیاں ہیں، قبر پرستی کی بنیاد اس میں رکھی ہوئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر کے اور سورہ فاتحہ اور درود اور سورتیں اور آیاتیں اور 3 بار اور 6 بار اور 1 بار بنڈل بنانے کا اور گفٹ پیک کرنے کا، ایصال ثواب کرنے کے لیے بخشنے کا سسٹم نہیں بتایا، اور اس میں ہے کہ قرآن پڑھ کے بخشنا، ایصال ثواب کرنا مردوں کو پہنچتا ہے اور بہت بڑی وہاں برکتیں ہوتی ہیں۔ قبرستان میں لوگ نیکیاں چنتے ہیں، اور فلاں بزرگ گئے فجر کے نماز پڑھنے کے لیے تو وہ قبرستان کے پاس بیٹھ گیا اور نیند بھی آ گئی ان کو، اور وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ مردے نیکیاں چن رہے ہیں اور شرفیاں بٹور رہے ہیں۔ تو کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خواب میں روٹی لے لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو روٹی بھی دے دیا، اور وہ آدھی روٹی کھا بھی لیے وہاں، اور نیند کھلی تو روٹی ہاتھ میں تھی۔ تو کسی ان کے بزرگ تبلیغی جماعت کے اکابرین میں سے اس کتاب میں ہے فضائل اعمال، جن کا فضول اعمال ہے، لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر کے درہم دیا، اور کچھ درہم وہ خرچ بھی کیے ہیں خواب میں، اور پھر جب نیند کھلی تو ان کی مٹھی میں آدھی درہم موجود بھی تھے، یعنی کہ کئی کروڑوں کی سمپتی ہو گئی، اربوں خربوں کی سمپتی ہو گئی، چونکہ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 400-500 سال کے بعد اپنی زندگی کے 400-500 سال بعد، یعنی اپنی مزار مقدس کے بعد، اپنے مدفون ہونے کے بعد 400-500 سال 800 سال بعد ہیں، تو سیدھی بات ہے کہ جنت سے آئی ہے، اور جنت سے جو چیز آئی ہے وہ درہم ہو یا روٹی ہو، سوچ لیجئے کہ کتنی فضیلت والی ہے۔ علماء دین شرم دین کہتے ہیں کہ سوئی کی نوک کے برابر بھی جنت کی خوشبو اگر دنیا پا جائے تو پوری دنیا خوشبو سے معطر ہو جائے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روٹی لا کے دیے ہیں تو جنت سے لا کے دیے ہیں، اخروی روٹی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غذائیں ملتی ہیں اخروی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری ضروریات پوری ہوتی ہے اخروی، تو روٹی اگر دیے تو اخروی تھی، جنتی تھی۔ درہم لا کے بہت سارا دے دیے، جس کو یہ ان کے اکابر جو ہے تبلیغی جماعت کے بازار میں بیچ کر کے یا فالودہ بھی لیے ہیں، روٹی بھی لیے ہیں، جیسا کہ ان کے فضائل اعمال جو فضول اعمال ہے اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو درہم بھی جنت کی ہے،
تو اسے تو پوری کائنات خریدی جا سکتی ہے۔ تو یہ لوگ اس درہم کو بھی کیا کیے، روٹی کو بھی کیا کیے، اور جہاں تہاں رکھے چلتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موئے شریف ہے، اس کی زیارت کر لو۔ تو ان کا قصہ ہے کہ یہ ستو گھول کے پیتے تھے کہ روٹی چبانے میں، تسبیح پڑھنے میں کمی آئے گی، تو یہ گھاس کھا کے رہتے تھے جنگل میں، تو یہ گھاس کھانا اور تسبیح پڑھنے میں روٹی خلل دے رہی، اس لیے ستو پینا، یہ اسلام ہے؟ اسلام تو نہیں ہے، یہ تو لادینیت ہوگی نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی باتوں سے سخت بیزاری کا اظہار کیا نا، اپنے امتیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا، بتایا کہ تمہیں شادیاں بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کو بھی سنبھالنا ہے، روزہ رکھنا بھی ہے، روزہ چھوڑنا بھی ہے، عبادت بھی کرنا ہے، تجارت بھی کرنا ہے، کھیتی باڑی بھی کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنی ہے، دعوت بھی پہنچانی ہے، جنگ بھی کرنی، سارے طریقے بتا دیے ہیں۔ تو یہ جنگل میں جا کر کے گھاس کھا رہے ہیں ان کے بزرگ، اور ہرنی آتی ہے اور ٹانگ چیر کے کھڑی ہو جاتی ہے، اور یہ دودھ پیتے ہیں، اور پھر ہرنی چلی جاتی ہے، پھر ہرنی آتی ہے، یہ دودھ پیتے ہیں، وہ ٹانگ چیر کھڑی ہو جاتی ہے اور ہرنی چلی جاتی ہے۔ ان کے اس فضول اعمال میں ہے، اور تمام تر ان کے معاملات، ان کے فضائل اعمال کی آدھے سے زیادہ تو خواب پہ ڈیپینڈ ان کے پیجز، اور آدھے سے جو کم پیجز ہیں وہ قصے اور کہانیوں پہ رہیں۔ اب جیسے ان کے احمد رفاعی ایک نام نہاد ہوں یا اصلی ہوں، اسے مجھے مطلب نہیں، ان کا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قبر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، آج میں خود جسم سے آ گیا ہوں، مصافحہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نکال دیا، اور یہ احمد رفاعی نے مصافحہ بھی کیا، اور اس میں بڑے پیر جو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، بغداد والے، وہ بھی شامل تھے دیکھنے میں، اور 90,000 لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دیکھا۔ یہ 555 ہجری کا واقعہ ہے۔ یہ کتنی غلط باتیں ہیں، جبکہ سوچنا چاہیے کہ اتنے بڑے مارکا ہوئے، جنگیں ہوئیں کربلا کی، اور کیا کیا ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہ نکالا۔ اتنے بڑے چاہنے والے، محبت رکھنے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ اب یہ برداشت نہ کر سکیں گے، نبی کی وفات کا ان پر صدمہ زیادہ ہے، تو ان کو لوگوں نے دوسرے ملک شام کی طرف بھیج دیا، اور وہ چلے گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہ نکالا، ملاقات نہ کیا، بلال چلے گئے۔ بلال جب آئے بھی کچھ دنوں کے بعد، تو حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اذان دینے میں وہ بیچارے کی روح پرواز ہو گئی، اور وہ شہید ہو گئے، جنتی ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ بھی کچھ ہاتھ نہیں نکالا۔ احمد رفاعی کے لیے ہاتھ نکالا، 90,000 لوگوں نے درشن بھی کر لیا۔ تو ایسی جماعت کے بزرگ طیول عرض، ان کا ایک سائنٹیفک طریقہ ہے، جو پانی پہ چلتے ہیں، پانی پہ، یعنی کہ سیکنڈوں میں کئی میل کا سفر ہو جاتا ہے، طیول عرض کہتے ہیں۔ یہ تبلیغی جماعت کے اکابر طیول عرض والے ہوتے ہیں، یہ پانی پہ چلتے ہیں، تو کوئی ان کے اکابر ہوا میں اڑتے ہیں۔ تو میں تمامی لوگوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ فضائل اعمال، یہ جو فضول اعمال ہے، اس کتاب کو نہ پڑھا جائے، اس تبلیغی جماعت میں سفر نہ کیا جائے، اس سے ایمان بڑھے گا نہیں،
इससे ईमान ख़त्म हो जाएगा। चूँकि इस किताब में ऐसे ऐसे झूठे झूठे किस्म बयानी किस्से हैं, झूठे झूठे लन फन के ख्वाब हैं जिसको मिटाने के लिए इस्लाम दुनिया पे आया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने दुनिया पे मबऊस किया। वो सारी खराफातें इस किताब में कैद की हुई हैं। अब किसी को रोज़ा रखने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफली रोज़ा रखने के लिए हुक्म दिया कि कभी रखना है कभी छोड़ना है, लगातार नहीं रखना। लगातार यानी हफ्ता 10 दिन लगातार नहीं रखना, 2 रोज़ 4 रोज़ 1 रोज़ छोड़ना और रखना है, छोड़ना और रखना है। इस फ़ज़ाइल अमाल में 60 रोज़े भी लगातार रखे हैं, जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्त मना किए हैं, ये लोगों ने वही किए हैं। 98 साल तक इनके अकाबिर 24 घंटा में किसी घड़ी लेटे नहीं हैं। इस किताब में ये भी रिकॉर्ड है, 1 साल का एतकाफ किए हैं, कोई 4 महीना 2 साल, यानी कि कभी सोया नहीं है। किसी ने आके कहा कि मैं मरना चाहता हूँ, बताओ कोई जगह है जो जहाँ मैं मर जाऊँ, तो बताया कि फला जगह जाओ, जो लेट जाओ मर जाओ। और वहाँ पर गए, वो तो किया और लेटो मर गए। और जब उठा के उनको दफन करने लगे लोग तो हंसने लगे। इनकी फ़ज़ाइल अमाल में फजूल अमाल जो है उसमें लिखा हुआ है, यानी मरना इनकी मर्जी, हंसना इनकी मर्जी, सोना इनकी मर्जी, पानी पे चलना इनकी मर्जी, नबी से हाथ मिलाना इनकी मर्जी। दावत का तरीक़ा, इस्लाम की दावत का तरीक़ा आगे बढ़ाना इनकी मर्जी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरी जानिब से पहुंचा दो, अगरचे तुम्हारे पास एक ही आयत क्यों न हो, तो मेरी जानिब से पहुंचा दो। ये अमानत हुई रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो कहाँ पहुंचाना है? गैर मुस्लिमों के पास। तो ये लोग क्या करते हैं? मुसलमान को ही मुसलमान बनाते हैं। हाँ, कैसे मुसलमान को मुसलमान बनाते हैं? जो इनके गिरोह में नहीं, जो इनके नेटवर्क में नहीं, उसको अपने नेटवर्क में लाते हैं, अपने नेटवर्क में ज्वाइनिंग कराते हैं। इनकी बहुत सस्ती ज्वाइनिंग है, अल्लाह की राह के लिए 3 दिन के लिए चलिए, बगल के महल्ले में चलिए अल्लाह की राह में, और उसके बाद इनका बिदअती सिलसिला है, 3 दिन 7 दिन 21 दिन 11 दिन 40 दिन 4 महीना साल भर, यानी कि 365 दिन। घर छोड़ दीजिए, जमात में मस्जिद घूमते रहिए, और कभी भी कोई मसला हजरत जी से, इनके अमीर से मत पूछिए, आप हमेशा गरीब रहिए। अमीर से मत पूछिए, हजरत से मत पूछिए, आप खाली हिजरत करते रहिए। वो जो कर रहे हैं उसको देखिए, ये तो भक्ति मूवमेंट वाली बात आ गई, ये तो अन्य भक्ति बनाना है, ये तो सूफी साधु वाली सिस्टम है कि जो ये कहेंगे वही करना है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने आयत दी है ना, वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म, बनी इसराइल, सूरह बनी इसराइल की आयत है, वला तख्फू मा लैसा लका बिही इल्म, यानी और जिस चीज़ का तुम्हें इल्म ना हो उस पे अमल ना करो, क्योंकि रोज़े महशर कान से हिसाब लिया जाएगा, आँख से हिसाब लिया जाएगा, हाथ से हिसाब लिया जाएगा, सब खुल के बोलेंगे। तो तुम जब तक के पढ़ोगे नहीं तो आँख का हिसाब में वहाँ फंसोगे। बगैर देखे अमल ना करो, बगैर सच समझे सुने अमल ना करो। ये लोग कहते हैं तबलीगी जमात वाले कि कुछ पूछना नहीं, सवाल करना मना है, सवाल के मामले में सरेंडर, और नमाज के मामले में कान छू कर बांधना है नाभि के भीतर, और पैजामा पहनना है खूब ही ऊपर, लगता है जैसे कि हाफ पैंट। तो ये सब मामलात में कि यूनिफॉर्म टाइप का लोगों ने बना लिया है
किसी की घुट्टी नीचे की एकदम नीचे पैजामा, किसी का एकदम एक बित्ता ऊंचा पैजामा, किसी की टोपी ताजमहल की तरह ऊंची, किसी की मोछ पे एकदम कंप्लीट हमेशा ब्लेड। उनकी वो पहचान है, तो पहचान न बनाए। दीन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया वही दीन इस्लाम है। उसी दीन को अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ने कबूल कर लिया है। उसी दीन के लिए आयत आई है, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम। ये आयत जो नाजिल हुई है वो दीन मुहम्मदी के लिए नाजिल हुई है। इसलिए हम सब लोगों को दीन मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रहना है और उम्मती मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे फख्र करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम तमाम लोगों को रसूल मकबूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे सफ में लगाए और उनके ज़रिया हम लोगों की मग़फ़िरत फरमाए।